غیر آئینی انہوں نے قرار دے دیا، پھر بھی آپ نے خیر مقدم کیا، اس کا سبق دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو پورے فیصلے کو ظفر بھائی اگر آپ دیکھیں اس فیصلے کے 3 حصے ہیں جی. اور پہلا تو ایک مائنورٹی ججمنٹ جو سی جے صاحب نے کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی 6 مہینے کے اندر جو ہے نا پارلیمنٹ اس کے اندر قانون بنائے، جس میں عبدالنظیر صاحب کے ساتھ، لیکن وہ مائنورٹی میں رہے تو اس لیے وہ آپریٹو پارٹ نہیں ہوا، وہ ججمنٹ ختم ہو گیا. دوسرا ایک ججمنٹ آیا جس میں سی جے ان کے ساتھ میں دوسرے کولین صاحب ان کے ساتھ میں جوائن کر گئے اور انہوں نے اپہولڈ کیا کہ آرٹیکل 25 جو ہے جو گارنٹیز دیتا ہے تمام مذہبی اکائیوں کو اپنے اپنے مذہب کے مسلک کے حساب سے رہنے کی، وہ سپریم ہے اور اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. تو یہ ایک دوسرا پارٹ تھا. تیسرا پارٹ جو تھا وہ اس میں 3 جج ہو گئے جس میں کولین صاحب بھی ادھر چلے گئے اور یہ سی جے اور یہ دونوں الگ رہ گئے، مائنورٹی میں رہ گئے. ان کا ججمنٹ یہ تھا، اس میں یہ کہا انہوں نے، وہ بھی میجورٹی ججمنٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ طلاق بدعہ جو ہے اس میں کو نہ قرآن میں ملتی ہے، نہ کسی یہ اچھی پریکٹس ہے، نہ پروفٹ نے مانا ہے اور یہ غلط ہے تو اور یہ ویمن کے خلاف ہے. اور انہوں نے بہت سارے اس کی ریزننگ دیے اور اس میں سے ایک ریزن نے اس نے یہ بھی دیا کیونکہ یہ جو اٹ از گورنڈ بائی شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937. تو 1937 کا جو ایکٹ ہے جس میں طلاق وغیرہ کا ایشو ہے وہ جو ہے آرٹیکل 13 کے تحت وہ کانسٹیٹیوٹ پارلیمنٹ وغیرہ سے بنا تھا. تو اگر وہ کوئی ایسا پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی قانون بنتا ہے تو اس کے اندر پارلیمنٹ کو مجاز ہے چینج کرنے کا. ان ساری گفتگو میں، ان ساری باتوں میں، ان ایشوز میں جو ابھی آپ نے بیان فرمایا، اس میں آپ کے لیے ویلکم کی کیا بات ہے؟ جی کہ اس میں دیکھیے ایک بات تو خطرہ پورا یہ تھا جس طرح کی جو پریزنٹ ڈے گورنمنٹ ہے ان کے پہلے سے بھی جو پورا الیکشن سینیریو کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی بار بار بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم جو فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 25 کا ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. اور وہ جو یونیفارم سول کوڈ کی بات جو ہے نا پہلے بھی لوگ بات کرتے تھے اور پارٹیز میں نے کی ہے، لیکن اس مرتبہ بہت ایگریسولی اور انہوں نے خاص طریقے سے ٹارگیٹ کیا مسلمانوں کو تاکہ ان کو لگے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ایڈریس ہو جائے اور اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ مسلمانوں کو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی ان ایشوز کے اوپر وہ بہت زیادہ ریئیکٹ کریں گے، لہٰذا ہم اس ایشو کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں. اور انہوں نے جو شروع میں جو بھی رکھا تھا جب یہ آیا تھا، اور آپ کو ظفر بھائی پتا ہوگا کہ اس کا جو جینیسس ہے نا کیٹ کا، اس میں کوئی مسلمان عورت انوالو نہیں تھی. یہ تو کوئی اور پھولوتی کیس تھا جس کو اپنے اس میں کیا نام انہیریٹنس کے اندر رائٹ چاہیے تھے، وہ نیچے سے کورٹ سے چلتے چلتے سپریم کورٹ میں پہنچا تھا، 2 ججز کے پاس پہنچا، ان کو اتفاق سے خیال مسلمان عورتوں کو آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے ایک دم سے خیال آ گیا، حالانکہ اس میں نہ کوئی مسلمان عورت تھی نہ کوئی انوالو تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میڈیا تو کہہ رہا ہے کہ شاعرہ بانو وہ بالکل غلط ہے، مطلب یہ پرسیپشن ہی غلط ہے. تو یہ اس میں یہ ہوا کہ ان کو اس کو عورت کو تو کوئی رائٹ مل نہیں پایا اس کے اندر، وہ تو ریجیکٹ کر دیا. لیکن پارٹ اے کے اندر جو آپریٹو پارٹ ہے نہیں تھا اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی اور مسلمان عورتوں کے ساتھ بھی پرابلم ہے. اور سیکنڈ جو یعنی کہ اس طرح سے یہ پٹیشن انہوں نے کہی، مطلب یہ بھی ایک بڑا یونیک بات ہے. سپریم کورٹ کا ججز نے کہا کہ یہ ایسے تو یہ وہاں سے بن کر اب اس کے اندر یہ شاہرہ بانو اور یہ ایک دم سے، اور بڑی حیرت کی بات ہے اکتوبر 15 کے اندر وہ فیصلہ آیا، نومبر 15 کے اندر یہ سو موٹو پٹیشن فائل ہو گئی ہے اور 3 مہینے کے اندر اندر سارے کے سارے اس کے اندر بیٹھ گئے. وہ اپنی جگہ آپ سیاسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اب آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس جدید کے بعد یونیفارم سول کوڈ والی جو بات تھی اس پہ کسی حد تک پابندی بہت حد تک کر دی ہے، بہت اس بات سے آپ کو انشور ہو گیا ہے. آرٹیکل 25 آپ کا انشور ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پرسنل لاز کو ٹچ نہیں کیا جائے گا. اور یہ اب کورٹ کا آرڈر ہے، ابھی تک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے یہ. تو سپریم کورٹ کا آرڈر کو تبدیل کرنے کے لیے تو آپ کو بہت سارے کام کرنے پڑیں گے. پرسنل لا وقت کی جو تشویش تھی کہ پورے پرسنل لا کے اوپر اٹیک نہ ہو جائے، وہ نہیں، وہ مشکل آسان بھی. اچھا اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جب ہمارے جو گورنمنٹ کے جو لائرس تھے انہوں نے جو اپنے ایفیڈیوٹ کے ساتھ ساتھ ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ انہوں نے پورا جو انسٹیٹیوشن ہے میرج کا اس کو انہوں نے اٹیک کیا تھا. انہوں نے صرف طلاق کو ہی نہیں کیا، انہوں نے پولیگیمی، انہوں نے حلالہ اور فلاں ساری چیزوں کو اس میں انکلوڈ کیا تھا.
لیکن بہت ہوشیاری سے اور بہت ہی جہاندیدی انداز میں سی جے نے اپنے آپ کو ریسٹرین کیا صرف ٹرپل ڈیوورس کے اوپر، اور باقی سارے ایشوز کو انہوں نے الگ نکال دیا. تو یہ تو اسٹیپ نمبر 1 تھا جو انہوں نے کیا، وہ بہت اچھا قدم تھا. آپ قانون بنانے کی بات بھی کریں، آپ اس میں آپ کو کس قسم کے سگنلز مل رہے ہیں؟ اس میں نہیں، ایز آن ٹوڈے میں 1 منٹ کچھ ایکسپلین کر دیجیے کہ جیسے انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ مسیح کے وہ صرف ٹرپل ڈیوورس کے اوپر رکھا، اس کو باقی ساری چیزیں ہٹا دی. دوسرا کام انہوں نے کیا کہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کری جس میں تمام مذاہب کے لوگ باگ اس میں آ گئے. تو اس سے لوگوں کا کانفیڈنس، کرسچن ہے، سردار ہے، مسلمان ہے، ایک وہ تھا ہمارا مستری پارسی صاحب تھے. تو لوگوں کو یہ کہ بھائی یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ججمنٹ آیا، ججمنٹ میں جو یہ جو آپریٹو پارٹ 1 آیا جس میں کہا گیا کہ آرٹیکل 25، تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ بھئی ابھی پروٹیکٹ ہو گیا، اور ان کی تمام کوشش ہے کہ پورے پرسنل لاز کو اٹیک کر دیا جائے، وہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ تو اب سپریم کورٹ کا اس کے اوپر کوئی آرڈر ابھی تک نہیں ہوا تھا. یہ پہلا بڑا آرڈر ہے 5 ججز کا جس میں کہا گیا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ انڈر آرٹیکل 25 آر بینگ پروٹیکٹڈ، اور پرسنل لاز سارے اس سے پروٹیکٹڈ ہے. ایک تشویش اور جو مسلمانوں سے بات چیت کرنے کے بعد ہمارے سامنے کرائی گئی یہ ہے کہ پرسنل لا بورڈ کی جانب سے 2 ایفیڈیوٹ فائل کیے گئے، ایک شروع میں، پھر ایک بعد میں آپ نے کہا کہ ہمیں ایک اور کلیریفیکٹری ایفیڈیوٹ فائل. اس میں آپ نے یہ کہا اس ایفیڈیوٹ میں کہ یہ طلاق بدعت ہے، یہ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم اس سلسلے میں کیمپین چلائیں گے. یہ ساری باتیں، اس سے مسلمانوں میں کنفیوژن ہے کہ آخر یہ ہے کیا بات، اور آپ کو اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ آپ کھڑی کھڑی اپنا اسٹینڈ؟ نہیں، ہم نے کوئی اسٹینڈ اپ نہیں کیا. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، اور یہ میڈیا کا معاملہ ہے، کچھ اس میں کہہ نہیں سکتے. دیکھیے ہمارا جو ایک ایفیڈیوٹ شروع میں جو پٹیشن کے ساتھ میں آیا تھا وہ ہم نے تبدیل کیا کیونکہ اس کے اندر کچھ غلطیاں رہ گئی تھی اس ایفیڈیوٹ کے اندر بہت جلدی. وہ نہیں، اتنا بڑا ادارہ نہیں، اس میں کیا غلطی ہوئی، اس کی طرف سے غلطیاں ہونا نہیں. ایک غلطی اس میں یہ ہوئی تھی اصل میں، جو کہ غلطی اس طرح سے ہوئی کیونکہ اس کو غلط انداز میں پیش کیا گیا. اور اس میں ایک سینٹنس آیا تھا کہ اگر یہ ڈیورس کا ٹرپل ڈیورس کا اگر آپشن کھلا ہوا نہیں ہوگا تو لوگ باگ طلاق کس طرح سے دیں گے. اور جس طرح سے اور دوسرے مذاہب کے اندر عورتوں کو مار دیا جاتا ہے تو ہمارے یہاں بھی ہوگا. اس کے اوپر بہت بھونڈر ہوا تھا. تو ہم نے صرف اس کو تبدیل کیا تھا، ہم نے اور کسی چیز کو تبدیل نہیں کیا. ہم نے اس کو وڈرا کیا تھا کہ اس کا غلط مطلب، ہم نے باقاعدہ کورٹ میں کہا کہ یہ غلط مطلب کا اسٹینڈ بڑا کلیئر ہے. As far as triple divorce is concerned, مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ قرآن کے اندر نہیں ہے، اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ شریعت کے اندر نہیں ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کا پہلے دن سے لے کر آج تک یہ ہے کہ یہ شریعت کا ایک پارٹ ہے. شریعت کا پارٹ ہے کہ قرآن کی اس کی اجازت. اچھا دیکھیے ایک بات ہی سن لیجیے، یہ بھی بڑی اچھی آپ نے بحث چلائی اور یہ ہمارے جج نے بھی بات کہی ہے. دیکھیے جو ہمارا جو اسلامک جورسپروڈنس ہے وہ ہم کو روشنی تو دکھلاتا ہے قرآن، لیکن قرآن میں یہ کہا گیا ہے مجھ کو مانو اور میرے رسول کو مانو. اور ہماری شریعت جو کمپلیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ کی کتاب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اس کے بعد سنت رسول. ان سب کا جو اجماع ہے وہ شریعت ہے. تو کوئی آدمی یہ کہتے کہ صاحب قرآن میں تو نہیں لکھا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے لیکن کیا یہ بتلایا کہ نماز کس طرح سے ادا ہوگی؟ اس کو دیکھنے پڑھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا حضور کی زندگی. رسول کی زندگی میں کہیں طلاق ثلاثہ کے 2 واقعات ہیں، اس کے طلاق ثلاثہ کے 2 واقعے ہیں جس میں بتایا کس آگے. ایک تو عبداللہ بن عمر کا تھا اور ایک کوئی اور مجھے صحابی کا نام یاد نہیں. تو جب اس زمانے میں آیا، اور یہ صحیح بخاری کے اندر ہے یہ موجود، دونوں واقعات موجود ہیں. یہ جب آپ نے بتلایا تو آپ بہت سخت ناراض ہوئے، بہت رسول کو یہ بات پسند. بالکل رسول کو تو ایک طلاق بھی پسند نہیں تھی، رسول کو تو ایک طرح صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھی طلاق پسند تھی، اور وہ بہت ناراض ہوئے. اور انہوں نے کہا بھی میرے ہوتے ہوئے آپ یہ مذاق بڑھانا ہے اس کا. بٹ ہی فیل شارٹ آف ناٹ الائنگ اٹ. انہوں نے مجھ سے اس کو بین نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ ختم ہو گئی. ایک انسٹنس اس کو دوسرے سے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ائمہ کرام نے جو تمام چیزیں بنائی، تمام حضور اکرم کی ایک عادت کے اوپر غور کر کے وہ بتلایا گیا. ایک دوسرا اس میں یہ آیا کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے طلاق دی، تو آپ اس کو بہت ناراض ہوئے کہ تمہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے 1000 بار طلاق دی، یہ تو بہت ہی برا کیا آپ کو، یہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو کہنے لگے تمہارا مقصد کیا تھا؟ آپ انہوں نے فرمایا کہ میرا ایک ہی طلاق کا مطلب تھا. تو کہنے اگر تمہارا ایک ہی طلاق کا مطلب تھا تو طلاق ہے یہ آپ کی وہ ہوئی ہے، فرسٹ طلاق ہوئی ہے، طلاق بین ہوئی ہے. تو اس کو مسئلہ کہ آپ
ایک طلاق مانیے، ابھی آپ کے پاس 2 آپشن موجود ہے، اور کوشش کیجیے کہ آپ آپس میں معاملات کو ٹھیک کر لیجیے. آپ چلے گئے، پھر واپس آیا، اور آپ نے اگر کہا کہ اگر میری انٹینشن یہ 3 کی ہوتی تو کہنا تمہارے اوپر وہ حرام ہو گئی. تو یہ آپ نے جو جملہ کہا ہے، اس سے ایک بات اور زیادہ، یعنی آپ کا کہنا یہ کہ رسول کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا ملتا ہے لیکن یہ کمزور واقعہ. نہیں سر، کمزور یہ رسول کو یہ بات پسند نہیں، قرآن کھل کے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں رہا ہے. اس میں قرآن نہیں کہہ رہا ہے. دیکھیے یہ بھی ایک بات ہے، سورہ بقرہ میں نے پڑھا بہت صاف طریقہ. لیکن آپ یہ تو کہیں گے کہ تیسری طلاق کا ذکر تو ہے نا اس میں، کیونکہ پہلے 1 2 پھر اس کے بعد 2 2 اور اس کے بعد تیسری کی بات ہو گئی. گیپس کے ساتھ میں ہے. وہیں سے جب آپ اس کو مایوب مان رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کوئی کیمپین چلائیں گے، یہ بات کیمپین چلائی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم، مگر آپ اس کو مایوب مان، ہم مایوب مانتے ہیں اس کو، ایون شریعت کے اندر مایوب مانا جاتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو ایک مرتبہ چل گیا تو چل گیا. اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ہمیں اپنے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت غلط چیز ہے. اور ہم نے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس کے اوپر باقاعدہ ایڈوائزری بھی نکالی ہے، اور اسی لیے ہم اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ بڑی چیز یہ کورٹ نے کہہ دیا کہ بھائی جب آپ خود کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کیوں مانیں. بڑی چیز نہیں، کورٹ نے صاف کہا سر. وہ بھی قرآن کا بھی حوالہ دیا. قرآن کا بھی انہوں نے جو حوالہ دیا وہ بھی انکریکٹ ہے، اور انہوں نے جو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کی وہ بھی انکریکٹ ہے. ہم نے ایسا نہیں کہا کہ یہ اس میں شریعت نہیں پاتے، بلکہ ہم تو، ہماری فائٹ یہ ہے کہ شریعت کا ایک حصہ ہے، گو کے برا ہے لیکن شریعت کا ایک حصہ ہے. اچھا پھر آپ ایک اور بھی بات مانیے ظفر بھائی، کہ جہاں تک چار ائمہ ہمارے الگ الگ ائمہ ہیں ہمارے، اور ان چاروں کا اس معاملے کے اندر ڈائیورجنٹ ویو ہے. ہمارے اہل شیعہ ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں، کیا یہ صرف فرقہ حنفی میں یہ رسم، فرقہ حنفی میں تو بالکل الاؤڈ ہے، بالکل الاؤڈ ہے. باقی میں 4 میں یہ کہا گیا ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی جو وہاں پر سعودی عرب کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی، تمام لوگوں کو کہا گیا، مطلب جتنے بھی ائمہ تھے ان سب کے 15 ایسے ڈیلیگیٹ ڈفرینٹ ممالک سے آئے، اور ان کا ڈسکشن ہوا، اور اس میں یہ بات ہوئی کہ گو کہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی کسی نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا ہے. لیکن اگر یہ ڈیورس اگر 1 طلاق میں دے دیا تو وہ 3 طلاق مانی جائیں گی. لیکن ہمارے شیعہ حضرات اور ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہے نا وہ اس کو نہیں مانتے. وہ مسجد 3 کو ہماری خبر تو یہ پاکستان تک میں آئے گی جہاں حنفی میجورٹی نہیں، لیکن پاکستان میں بین نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے. یہ بھی بڑا غلط ہے، نہیں رائج ہے ابو حنیفہ نہیں. وہاں انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ ٹرپل ڈیورس کے اندر انہوں نے، اور وہ بھی ایک پولیٹیکل ڈیسیجن چل ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا رجسٹریشن کمپنی انہوں نے بین نہیں کیا ہے. رائج تو آج بھی ہے وہاں، اور یہ 22 کنٹری کی جو بات ہوتی ہے اس میں بین نہیں ہے. اب جیسے مثال کے اوپر سعودی عرب ہے، سعودی عربیہ جو ہے وہ حنفی ملک نہیں ہے، تو وہاں اس کے حساب سے ڈیسیجن ہوتا ہے. اسی طرح سے جتنے بھی آس پاس کے جتنے کنٹریز ہیں ان کے حساب سے ہوتا ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر، اس پورے خطے کے اندر، ایشیا کے اندر جو ہے امام ابو حنیفہ کے نہیں. میں دوسری بات کر رہا ہوں، آپ کے پرسنل لاء بورڈ کے اسٹینڈ میں تضاد نظر آ رہا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ شرعن جائز ہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی معیوب شہر. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کیمپین چلائیں گے. سپریم کورٹ نے اب پابندی لگا دی آپ کے اوپر، تمام مسلمانوں پہ، سارے فرقوں پہ. یہ متضاد باتیں ہیں، کوئی اس سے ایک کنفیوژن پھیلا ہے، اور اس وقت کمیونٹی میں مسلمانوں میں یہ بات ہو رہا ہے کہ سپریم پرسنل لاء بورڈ لیٹ اس ڈاؤن. نہیں اب دیکھیے بتائیے ہماری کس بات میں تضاد ہے. آپ نے جیسے 3 چیزیں بتلائیں، بورڈ کورٹ کے اوپر آرڈر کے اوپر تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ہم نے جو 3 چیزیں بتائیں ہمارا تو شروع سے اسٹینڈ ہے. ہم کہتے ہیں یہ شریعت کا ایک پارٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف باقاعدہ مہم چلائے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ ایسے ریسٹرین کیجیے. ہم نے یہاں تک انہیں باتوں میں تضاد بھی ہے، ایک طرف اصلاح بھی چاہیے. ہاں ایک طرف دیکھیے صاحب جو بات غلط ہے اسی میں اصلاح کی ضرورت ہوگی. نہیں سر، لیکن وہ ایک آپشن اویلیبل ہے آپ کو ایکسٹریم سرکمسٹانسز کے اندر، اور اس کی بہت ساری ایکسٹریم سرکمسٹانسز. 2 منٹ بس. ایک یہ کہ اب پرسنل لاء بورڈ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ آپ حکومت پہ دباؤ بنائیں گے؟ کوئی ایجیٹیشن کا ارادہ ہے؟ نہیں، ہمارا کوئی ایجیٹیشن کا ارادہ نہیں. اسٹریٹ پالیٹکس اسلام پر نہیں، کوئی اسٹریٹ پالیٹکس نہیں کریں گے. ہم موسیقی کے اس میں جو پورا ہم یہ اس کے اوپر غور کریں گے، اور اس کو قانونی اگر اس میں کوئی، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ پٹیشن کی بات ہو رہی
پتہ نہیں مجھے ابھی مزید اس کے اوپر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، حتمی فیصلہ نہیں ہوا لیکن یہ بھی تو کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈاؤٹ فل ہیں، کافی ڈاؤٹ فل ہیں ہونے والی ہے آپ نہیں، لیکن ہماری میٹنگ تو 10 کو ہوگی، اچھا سر وہ تو ابھی ٹائم ہے اس کے اندر، اور وہ کوئی اس کے لیے نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ الگ الگ گفتگو بھی کر رہے ہیں اس کے بعد، کیا اس میں ایکشن ہوگا اس کو دیکھ کر بات کریں گے. کب تک کوئی فیصلہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ ہفتے کے اندر یہ بات اس کے اوپر موقع میٹنگ سے پہلے ہماری لیگل کمیٹی تو الگ کمیٹی ہے، تو مسئلے کی اپنی وہ دے گی، تو ہمارے کوئی اسٹینڈ میں بالکل تضاد نہیں ہے، ایجیٹیشن نہیں، ہم نے دیکھے یونیفارم سول کوڈ کے اوپر بھی ایجیٹیشن نہیں کیا، ہم نے سگنیچر کیمپین چلائی، اور سگنیچر کیمپین کے اندر آپ نے دیکھا کہ 4 کروڑ 80 لاکھ لوگوں نے سائن کر کے دیے، اور اس کا امپیکٹ ہوا. جو ہمارا جو لا کمیشن کے جو چیئرمین تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا کوئی ارادہ نہیں یونیفارم سول کوڈ بنانے کا، کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ مزید تو لوگ باغ سڑکوں پر نکل آئیں گے. ہاں اگر کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کری، مسلم پرسنل لا بورڈ تو ریسٹرین کرے گا، لیکن عوامی تحریک کا تو کوئی روک نہیں ہے. لیکن پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم اس معاملے کے اندر کوئی عوامی تحریک اس طرح کی لگائیں گے کہ سڑکوں پہ نکلیں گے، ایکٹ بھی کریں گے. اس کو ابھی ہم پہلے جو قانونی کارروائی جتنی بھی ہے اس کو اپڈیٹ کریں گے، اور ہم اس معاملے کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کم از کم ایک ہم کو کامیابی ہے، بڑی کامیابی ملی ہے. چھوٹی کامیابی کی ضرورت ہم تو اس کو کنٹرول کرنے کی پہلے ہی کوشش کر رہے تھے. اب اگر گورنمنٹ نے اس کو لایا ہے تو ٹھیک ہے. کامیابی یہ ہے کہ یونیفارم سے شکریہ شکریہ. آپ کا شکریہ.